کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، میں تیرے بعد کسی در اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں ہے جنگ احد جب ہوئی، کیا جنگ احد، تو سورہ آل عمران میں جو حوالہ آپ کو دے رہا ہوں، بیان یوں آیا ہے کہ غزوہ احد میں آپ نے سن رکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر دشمنوں نے پھیلا دی کہ آپ شہید ہو گئے، تو افواہ پھیلا دی گئی کہ حضور علیہ السلام شہید کر دیے گئے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ صحابہ کرام کی اکثریت جلیل القدر صحابہ کو چھوڑ کر سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا علی شیر خدا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یعنی ایسے جلیل القدر صحابہ کو چھوڑ کر اکثریت جو صحابہ کی تھی وہ بددل ہو گئے۔ نئے نئے لوگ اسلام قبول کرتے رہتے تھے نا۔ ابھی یہ دوسرے سال کا واقعہ ہے جب ہجرت مدینہ ہوئی۔ کب؟ جب حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے، ہجرت فرمائی، تو اس وقت جو مسلمان تھے وہ ان کی تعداد کوئی 100 سے بھی کم ہوگی، 100 سے زیادہ نہیں ہوگی، جو 100 کے لگ بھگ تھی، 100 کے 75 82 کے قریب لوگوں نے تو بیعت کی تھی ایک موقع پر، 12 پہلے کر گئے تھے، 94۔ تو پھر اس موقع میں آپ کو پتا ہے جب غزوہ بدر آئی ہے، غزوہ بدر ہوا، پہلے سال میں جنگ ہوئی ہے، تو کتنے تھے صحابہ جو شریک ہوئے؟ 313۔ اس سے اندازہ کر لیں۔ تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ صحابہ صحت مند تناور موجود ہوں اور حضور کے ساتھ جہاد میں شریک ہونے کے لیے نہ گئے ہوں۔ تو یہ بات دیکھنے والی ہے، آپ اندازہ کریں کہ کتنی مشکلات میں سے اور کتنے مصائب و آلام میں سے اور کتنی دشواریوں میں سے گزر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے پودے کو جوان درخت فرمایا۔ یعنی 13 سال مکی زندگی میں محنت کی، کتنی؟ اور 400 کے قریب کل مسلمان ہوئے۔ 13 سال کی محنت، 400 کے قریب مسلمان ہوئے۔ پھر جب ہجرت مدینہ ہو گئی تو پہلی جنگ جب آئی، پہلی جنگ غزوہ بدر، جس میں حضور علیہ السلام خود شریک تھے بنفس نفیس، اور آپ نے اللہ کے حضور گر کر یہ دعا فرمائی تھی سجدے میں گر گرا کے کہ باری تعالیٰ یہ میری کل پونجی ہے ساری زندگی کی، جو میں تیری بارگاہ میں میری ساری پونجی میں نے پیش کر دی، اگر یہ لٹ گئی تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو آج کی جو گفتگو ہے یہ کئی درسوں کا نچوڑ ہے، یوں سمجھیں آپ، بہت سارے درس ہیں اس کے اندر۔ تو اس دعا سے، ان کلمات سے پتہ چلتا ہے کہ کل پونجی وہی تھی جو پیش کر دی۔ 313 صحابہ کرام تھے غزوہ بدر میں، جی۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جب ہجرت فرمائی تو کتنے لوگ ہوں گے؟ تھوڑے سے لوگ ہوں گے۔ ہجرت کے بعد پہنچتے ہی لوگوں نے اسلام قبول کرنا تیز رفتاری میں شروع کیا، اور غزوہ بدر کے دنوں تک جا کے یہ تعداد پہنچی، تو وہ بھی 400 سے کم تھی۔ پھر غزوہ احد آ گیا، اور میں بھی تھوڑے لوگ تھے۔ اس وقت کیا ہوتا تھا کہ منافق لوگ بھی ساتھ شامل ہو جاتے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے؟ ساتھ شامل ہو کر صفوں میں بیٹھ جانا صحابہ کرام کے ساتھ، جنگوں میں شریک ہو جانا، اسلحہ اٹھا لینا، تلواریں، اور کام یہ تھا کہ وہ لڑنے کے لیے نہیں، صحابہ کرام کو بددل کرنے کے لیے جاتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں تو ہو ہی جاتی ہیں نا۔ یاد رکھ لیں کہ صحابہ کرام بھی انسان تھے، کیا؟ اب بعض ایسی بدیہی چیزیں ہیں ان پر تصور واضح نہ ہونے کی وجہ سے افراط و تفریط ہو جاتا ہے، عقیدے خراب ہو جاتے ہیں لوگوں کے، عقیدے خراب ہو جاتے ہیں۔ انسان تھے اصلاً، وہ سارے کے سارے کوئی کتب غوث ولی ابدال اور روحانیت کے کوئی بڑے بادشاہ نہیں تھے۔ یہ بات سمجھو، بڑی اہم بات ہے۔ ہر سے آدمی کوئی کتب غوث ابدال نہیں تھا، اور بڑے ریاضت اور مجاہدہ کرنے والا بھی نہیں تھا۔ درجے میں تو ہر سے آدمی کتبوں اور غوثوں اور ابدالوں اور ولیوں سے بھی اونچے تھے۔ درجے میں تو کوئی کتب اور کوئی غوث، حتیٰ کہ حضور غوث العظم
کہ مرتبے کے اولیاء بھی ایک ادنا صحابی کے برابر نہیں تھے، درجے میں تو سب سے اونچے تھے، مگر روحانی ریاضت اور مجاہدہ تو ابھی ہر ایک کا ایسا نہیں تھا نا۔ انسان تھے، کچھ پڑھے لکھے، کچھ بالکل ان پڑھ، کچھ دیہاتوں میں رہنے والے، کچھ سادہ، جن کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں آتے تو آواز دینے کا دب بھی نہیں آتا تھا، آواز دینے اور بلانے کا دب بھی، اور وہ صحابہ کرام کھڑے ہوتے تھے باہر، آنے والے کو سمجھاتے بھائی اس طرح آواز دو، حضور کو ادب سکھاتے تھے۔ اللہ پاک نے آیتیں اتاری، بھائی اونچی اونچی آوازیں سے بلایا نہ کرو، میرا محبوب کبھی آرام فرما رہا ہوتا ہے۔ ایسے حالات تھے۔ ان حالات میں پھر جب غزوہ احد آیا تو صفوں میں یہ لوگ شریک ہوتے تو موقع کی تلاش میں رہتے کہ جہاں کوئی چھوٹی اونچ نیچ کی جگہ، کوئی انگلی رکھنے کی جگہ ملے تو وہاں وسوسہ اندازی اور فتنہ اور شر پھیلانا شروع کر دیں اور لوگوں کو بدل کریں، حضور علیہ السلام کے خلاف بدلی پیدا کریں، اسلام کے خلاف بدلی پیدا کریں، جہاد کے خلاف بدلی پیدا کریں، اس کام میں لگے رہتے تھے۔ تو کچے ذہن کے لوگ جو تازہ مسلمان ہوئے ہوتے، دیہاتوں سے آئے، آقا کو دیکھا، اسلام قبول کر لیا، جذباتی تعلق ہوا، باقی زیادہ سوجھ بوجھ نہیں ہوتی، ان پر بعض اوقات یہ باتیں اثر بھی کر جاتی، یہ باتیں وہ متذبذب ہو جاتے، متزلزل ہو جاتے، تو ہم وقت ان کی تربیت کے لیے پھر قرآن مجید کی آیتیں اترتی رہتی تھی۔ تو تربیت تو مسلسل 23 برس ان لوگوں کی ہوتی رہی براہ راست، مگر ان کے ذریعے قیامت تک پوری امت کو تربیت کا نصاب مل گیا، قرآن سبق مل گیا تربیت کا۔ اب میں بتا رہا ہوں تو غزوہ احد میں جب یہ افواہ پھیل گئی کہ حضور علیہ السلام شہید ہو گئے تو ایک بھگدڑ مچ گئی اور یہ بات پھیلا دی گئی کہ جن کی خاطر ہم اس میں صحابہ کرام جو کامل ایمان تھے ان کے بھی جذبات شامل تھے۔ انہوں نے یہ سوچا ہے کہ انسانی اور فطری اور بشری طریق پر کہ جن کی خاطر، جن سے ہمیں موٹیویشن ملتی تھی حضور علیہ السلام کی ذات پاک، جن کو دیکھ کر ہمارا ایمان تازہ ہوتا تھا اور جذبہ پیدا ہوتا تھا اور ہم لڑنے مرنے کے تیار ہوتے تھے، اس کو کہتے ہیں سورس آف موٹیویشن، سورس آف موٹیویشن، جنہیں دیکھ کر ہم موبلائز ہوتے تھے، ہمارے جذبے جوان ہوتے تھے اور ہم لڑتے مرتے تھے۔ جب وہی نہ رہے، شہید ہو گئے، تو اب ہم نے لڑ کر کیا کرنا ہے اور کس کے لیے لڑنا ہے، اور حوصلے پست ہو گئے کہ ہم لڑ کے کیا کریں گے، کس کے لیے لڑیں گے، بعد میں کیا کریں گے، ہم کیا رہ گیا ہمارا۔ بعض لوگوں نے اس طرح کے خیالات آ گئے بعد ازاں کہ شاید حضور علیہ السلام ہمیشہ اسی طرح ہی ہمارے ساتھ جسمانی اور حیات ظاہری کے طور پہ جسمانی طور پہ بھی رہیں گے، تو حوصلے پست ہو کے کئی دوڑ گئے، بھاگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اٹھے، آپ پر غشی طاری ہو گئی تھی، نیزے لگے نا، تو آپ گھوڑے سواری سے نیچے تشریف لے آئے، ایک لمحے کے لیے زخم ہو گیا بہت زیادہ، یا طرف جیسے سر چکرا جاتا ہے، تو تھوڑا سا آقا کے سر انور کو چکر آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دوبارہ اٹھے، جب دیکھا تو ارد گرد چند جلیل القدر اور راسخ اور کامل جو تھے، پختہ شعور والے صحابہ کھڑے تھے، اور اکثریت جو ہے نئے نئے لوگوں کی جوانوں کی وہ بھاگ گئی تھی جذبات کی رو میں بہ کر۔ کچھ کو تو وہ منافق برخلا کے لے گئے، اب دوڑو بھائی، اب تو تم مفت میں کافروں کے ہاتھوں مارے جاؤ گے اور تمہارا بنے گا بھی کچھ نہیں، جب نبی شہید ہو گئے، وفات پا گئے، تو اب تمہارا یا میدان میں کھڑے ہونے اور لڑنے کا کیا فائدہ۔ کچھ تو وہ برخلا کے لے گئے، کچھ جذبات میں اور غم میں اور رنج و الم میں کہ جذبات میں بہ کر دوڑ پڑے۔ حضور علیہ السلام نے انہیں بلایا، آواز دی واپس، بآواز بلند فرمایا، لوگوں میں یہاں کھڑا ہوں، پلٹ آؤ، اور فرمایا جو آج میرے بلانے پر پلٹ آئے گا جہاد کے لیے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر پلٹ آئے لوگ، آواز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کانوں پر پڑی، لوگ پلٹ آئے، جہاد ہو گیا۔ اس کا ایک واقعہ ہے، پھر جم کے لڑے، تھوڑی سی تعداد تھی، آپ اندازہ تو کر لیا نا، سینکڑوں میں 300-400 500 تو سارے افراد ہوتے تھے، 70 صحابہ ان میں شہید ہو گئے۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ 300-400 لڑنے والوں میں اگر 70 شہید ہو جائیں اور اس کے علاوہ بہت سے زخمی ہو جائیں، اتنے ہی زخمی ہو جائیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ گویا 150 کے لگ بھگ اگر شہید اور زخمی ہو جائیں
اور بچ تو ایسا کوئی بھی نہیں گیا ہوگا جس کا جسم بالکل ہی زخم سے رہ گیا ہو. تو تھوڑے سے لشکر کا اندازہ کر لیں کتنی بڑی قربانی ایک جنگ میں آ گئی. خیر یہ جب واقعہ ہو گیا تو بعد میں قرآن مجید کی آیات اتری آیات، اور ان آیات میں صحابہ کرام کو بتایا گیا فرمایا جب ما محمد اللہ رسول کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھ لو اللہ کے رسول ہیں. اشارہ اس امر کی طرف تھا وہ خدا نہیں ہیں، خدا کے رسول ہیں. خدا نہیں کا مفہوم کیا ہے؟ مطلب یہ ہے، یہ آیت میں نہیں آیا کہ خدا نہیں ہے، میں سمجھا رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ خیال کرے کہ آپ کو شہید بھی نہیں ہونا تھا یا آپ کبھی وفات بھی نہیں پائیں گے، وفات بھی نہیں پائیں گے، تو یہ خیال غلط ہے. وہ خدا نہیں ہے. موت صرف خدا پر نہیں آتی، موت صرف خدا پر نہیں آتی. کل نفس ذائقۃ الموت، رہ گئے انسان ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، اور حضور علیہ السلام سے پہلے بھی بہت سے رسول اور انبیاء اور رسول آئے اور اپنے اپنے زمانے گزار کے دنیا سے تشریف لے گئے، دنیا سے تشریف لے گئے. پھر فرمایا قرآن مجید میں لوگوں بتاؤ افإن مات او قتل، اگر یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائے یا اسی طرح جیسے اب ہوا جنگ میں شہید ہو جائیں، تو فرمایا کہ اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید ہو جاتے، شہید کر دیے جاتے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاتے؟ یہ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں؟ تو لوگوں جواب دو، کیا تم اسلام چھوڑ کر الٹے پاؤں واپس کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ پلٹ جاؤ گے، جس کفر کو چھوڑ کر آئے تھے پلٹ کر اسی کفر میں چلے جاؤ گے؟ یہ قرآن مجید نے سوال کیا. وہ جو یہ سمجھ کر کے حضور تو شہید ہو گئے، وفات پا گئے، تو اب ہم نے یہاں کیا کرنا ہے، وہ جو دوڑ گئے تھے پشمردہ ہو کر اور پست ہمت ہو کر، انہیں جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام نہ شہید ہوئے نہ وفات ہوئی. وہ تو موجود تھے، لیکن بالفرض یوں دیکھ لو کہ اگر وہ شہید ہو جائیں یا وفات پا جائیں، چونکہ بالآخر وفات پانا ہے، تو کیا یہ دیکھ کر کہ حضور تو وفات پا گئے، اب ہم نے کیا لینا ہے اسلام میں اور اسلام کی خدمت کر کے کیا کرنا ہے، تو کیا پلٹ جاؤ گے واپس کفر کی طرف اور اسلام چھوڑ جاؤ گے؟ یہ سوال کیا اور پھر جواب دیا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، بس جو شخص ایسی صورت میں واپس پلٹ جائے، الٹے پاؤں پھر جائے، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ جان لے کہ اس سے وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور جو لوگ شکر ادا کرنے والے ہیں اور ثابت قدم رہتے ہیں اور شاکر رہتے ہیں، اللہ پاک انہیں اجر عطا فرمائے. اب یہ جو چیز قرآن مجید نے اس موقع پر بیان کی، اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ سارا اسلام اور سارا دین بنیادی طور پر وہ تو دولت دین اور اسلام کی حاصل ہی حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے ہوئی. آپ کی ذات اقدس اگر ایک طرف ہو جائے تو اسے معاذ اللہ نظر انداز کر کے دین اسلام کی کوئی نسبت اور کوئی تعلیم اور کوئی شے باقی بچتی نہیں، کچھ بھی نہیں بچتا دین اسلام. تو سارا دین اور سارا اسلام، سارا قرآن اور ساری ہدایت حضور علیہ السلام کی ذات سے ملی، اور ایمان کا مرکز و محور بھی حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ہے. مگر اس آیت کریمہ کے ذریعے یہ سمجھایا گیا کہ بے شک ایمان کا مرکز اور ایمان کی اصل اور ایمان کا محور اور ہر اللہ کی نعمت اور دین اسلام کے سبب اور ذریعہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے. مگر یہ تو دیکھو کہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہیں حضور سے محبت ہے، تم حضور علیہ السلام سے پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو. اب یہ دیکھو جس ذات سے تم پیار کرتے ہو وہ ذات تمہیں بلا کس چیز کی طرف رہی ہے، کس شے کی طرف بلایا ہے؟ بولو، اسلام کی طرف ادھر بلایا. انہوں نے خود جو چوٹیں کھائی ہیں، ضربیں کھائی ہیں، زخم کھائے ہیں اور میدان جنگ میں تکلیفیں اٹھائی ہیں، وطن چھوڑے، ہجرت کی اور قید جھیلی اور پتھر کھائے، خود پوری زندگی جس کام کے لیے قربان کر دی، بتاؤ وہ کام کیا ہے؟ وہ اسلام ہے.
کیا؟ تو سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ اگر تم نے حضور علیہ السلام کی ذات سے تعلق جوڑ کر آگے نہ بڑھے، اور وہ کیا؟ وہ حضور علیہ السلام کا مشن ہے، جس مشن کے لیے آپ جیے اور جس مشن کے لیے آپ نے تکلیفیں اٹھائیں، ذات اقدس سے تعلق بس وہیں رہ کر رہ گیا، اور آگے تمہارا وہ تعلق اور محبت حضور کی ذات کے ذریعے حضور کے مشن میں اگر منتقل نہ ہوئی، اور مشن کی اسی طرح خدمت کرنا اور قربانی دینا اور تکلیفیں اٹھانا جیسے حضور علیہ السلام نے کیا، اگر یہ تم نے اپنا عمل نہ بنایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے بھی سچا اور سچا تعلق نہیں، جھوٹا دعویٰ تھا۔ کیا؟ جھوٹا دعویٰ تھا، چونکہ اسے پھر اگر حضور کی وفات ہو جائے تو حضور کا جو مشن ہے اسلام، جسے دنیا میں پھیلانے اور بلند کرنے اور نافذ کرنے کے لیے حضور علیہ السلام تشریف لائے تھے، تو کیا تم اس کا تعلق چھوڑ دو گے؟ اگر چھوڑ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم واپس کفر کی طرف پلٹ گئے، تمہارا ایمان اسلام بھی برقرار نہ رہا۔ کتنی بڑی بنیادی بات کی، تو سمجھانا یہ مقصود تھا کہ بے شک ایمان کی بنیاد حضور علیہ السلام کی ذات کی محبت ہے، ذات اقدس کی محبت ہے، مگر آگے اس کا مقصود کیا ہے؟ ذات کی محبت کو اس ذات کے مشن کی محبت میں منتقل کرنا۔ یہ مشن ہے اس ذات پاک کا، اس میں منتقل کرنا اپنے آپ کو۔ تو یہ اس کا اگلا قدم ہے جدھر لے جانا چاہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو۔ یہ تو میں نے قرآن مجید کی سند آپ کو سمجھائی، اور ایک دینی مسئلہ اور قرآنی حکم آپ کو سمجھایا، قرآنی بولیے حکم سمجھایا۔ اب بلا تشبیہ ہو بلا مثال، نہ تشبیہ ہے اور نہ مثال و تمثیل ہے۔ اب آپ کو آگے لانا چاہتا ہوں اس حکم قرآن سے اخذ کرتے ہوئے مسئلہ، اور حضور علیہ السلام کے اور صحابہ کرام کے اس تعلق کو سامنے رکھ کر اس سے امت کے لیے روشنی اور ہدایت آگے کیا ملی۔ ایک تو قیامت تک دائمی ہدایت یہی ملی کہ ہر وہ شخص جو حضور علیہ السلام کی ذات پاک سے محبت کا دم بھرتا ہے، اس کی محبت کا دعویٰ جھوٹا ہوگا اگر اسے حضور کے دین سے محبت نہیں، اسلام سے محبت نہیں، کہ جس دین اور اسلام کی خاطر آقا روتے رہے اور زخم کھاتے رہے، اگر اس سے محبت نہیں کی تو حضور سے کیا محبت کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو سبق دائمی یہ مل گیا، دوسرا سبق کیا ملا؟ دوسرا سبق یہ ہوا دین کی تجدید اور اسلام کے احیاء کے لیے اور اقامت دین کی تحریکیں اور جماعتیں اور تنظیمیں جو کام کرتی ہیں، دین کی دعوت پھیلانے والی جماعتیں، احیاء اور تجدید دین کا کام کرنے والے لوگ، جیسے ہمارا مشن ہے منہاج القرآن میں، تو ایسے احیاء اسلام اور تجدید دین اور اقامت دین کے مشن میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے بھی ایک سبق ہے، اتباعاً۔ کیا سبق ہے؟ اتباعاً ایک سبق ہے، وہ یہ کہ طریقہ ایک چلے گا کہ ہر دین کی جو دعوت ہے، تجدید ہے، احیاء ہے، اصلاح اعمال کا جو کام ہے، اس کام کا کوئی نہ کوئی تو بانی ہوگا۔ بھئی اصل تو ہر کام کے دین کے بانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مگر آگے امت کے اندر جو تحریکیں اٹھتی رہی، اٹھ رہی ہیں، اٹھیں گی، جن کے ذریعے دین کی خدمت ہو چکے، اب نبی تو نہیں آئیں گے، نبی نہیں آئیں گے، اب اس دین کا سارا کام حضور علیہ السلام کی اتباع میں آقا کی امت میں سے لوگ اٹھیں گے اور کریں گے، یہ تو بات طے ہے نا۔ اب جو بھی کام شروع ہوگا احیاء اسلام کا، تجدید دین کا، اصلاح امت کا، اقامت دین کا، اشاعت دین کا، جو کام بھی ہوگا تو کوئی تو اس کام کا بانی ہوگا، مؤسس ہوگا، پھر جماعت بنے گی، تنظیم بنے گی، پھر وہی اس کا قائد ہوگا، تو کوئی بانی اور قائد ہوگا، پھر ورکروں کو وہ دعوت دے گا، بے شک وہ سارے لوگ اسی کی دعوت پر اس مشن اور اس جماعت اور اس کام کے اندر داخل ہوئے ہوں گے، اسی کی دعوت پر داخل ہوئے ہوں گے، بے شک۔ لا محالہ فطری امر ہے کہ ان سارے لوگوں کو اس شخص سے، اس اپنے کام کے، اس مشن کے بانی اور قائد سے محبت ہوگی۔ ایک اس محبت کا ہونا، اگر وہ دینی کام ہے، اگر وہ دینی کام ہے، اس محبت کا ہونا بھی ایمانی تقاضوں میں سے ہے، کوئی شک نہیں، اس محبت کا ہونا بھی ایمانی تقاضوں میں سے ہے۔
اور یہ محبت بھی بالواسطہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ایک شاخ ہے. کیا کہ جو شخص حضور علیہ السلام کے دین کی اور آقا کے امر کی اور آقا کے مشن کی اور آقا کی امت کی خدمت نوکری کر رہا ہے، اس سے محبت کرنا بھی حضور علیہ السلام کی وجہ سے ہے کہ آقا کا نوکر ہے، آقا کے دین کا نوکر ہے، آقا کی امت کا نوکر ہے، آقا کے امر کی خدمت نوکری میں لگا ہوا ہے. وہ بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ایک شاخ ہے. لہذا وہ محبت فطری امر بھی ہے، دینی امر بھی ہے، ایمانی تقاضا، اس سے تو روک کوئی نہیں سکتا. ایک بات ہو گئی. اب وہی نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں. اگر وہ محبت اسی قائد اور اسی شخص کی ذات تک مرکوز ہو کے رہ گئی، کیا اگر تو وہ شخص اس ذات موجود ہے، وہ قائد، تو پھر تو اس اجتماع میں بھی آنا ہے، پھر اس شب بیداری میں بھی آنا ہے، پھر اعتکاف میں بھی آنا ہے. کیا پتا کرنا ہے؟ پہلے فون آتے ہیں جی بھائی وہ قادری صاحب اعتکاف بیٹھ رہے ہیں. چلو یہ تو لوگوں کو پتا ہے کہ میں بیٹھتا ہوں، پتا ہے کہ میں بیٹھتا ہوں. اگر پروگرام کے بارے میں اس میں شریک ہوں گے یعنی موجود ہیں، یہاں پاکستان میں موجود ہیں، لاہور میں موجود ہیں، نہیں ہیں. اگر وہ ہوں تو جانا ہے، نہ ہو تو پھر نہیں جانا. یہ سوچ غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے. اس لیے کہ وہ قائد تو ساری زندگی جم کے تو نہیں بیٹھا رہے گا قیامت تک، اس نے بھی تو مرنا ہے. کبھی وہ دنیا سے رخصت ہوگا، اور میرے جیسا آدمی ہے تو رخصتی کیا، میں تو یہ مرے گا. کبھی مرنا ہے تو پھر آگے بتائیے. اس کے بعد اب وہ تو سوال آپ سے کر رہا ہوں اس مشن سے وابستہ ہونے کی بنا پر، تو پھر آپ مشن سے اپنا تعلق چھوڑ دیں گے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ چھوڑ دیں گے. جس چھبیداری میں میں نہیں ہوتا وہاں آپ نہیں آتے، آتا کہ ہوتا دنیا میں ہوں. ابھی دنیا چھوڑ کے تو نہیں چاہتا، ہوتا دنیا میں ہوں. میں کراچی گیا ہوں دورے پر، یا پشاور میں ہوں، یا لاہور میں کسی اور ذمہ داری کی ادائیگی مشن کے کام کے لیے گیا ہوا ہوں، یا ملک سے باہر ہوں. آپ ہی کہا حضور کی امت کا دین کا مشن کے کام کے نبھانے میں کوئی مصروف ہوں. وہ تو دنیا میں ہی، تو دنیا میں ہوں اور شبداری میں نہیں پہنچا یا اجلاس میں نہیں ہو تو آپ نہیں آتے. جب دنیا میں ہی نہیں ہوگا تو پھر کہاں آئیں گے آپ؟ بات بڑی ایمانداری بھی کرنی چاہیے. نہیں کہ ابھی نہیں چھوڑیں گے تو آگے سمجھائیں کہ سینا نہیں کا مفہوم کیا ہے، تو میرے پہلے بھی بات کریں، عمل بھی سمجھائیں. سمجھ آئیے بات؟ آئینے میں دیکھیں نا جھانک کر. میں موجود ہوں دنیا میں، ایک پروگرام میں نہیں ہوتا وہیں آپ نہیں آتے. آپ اگلے سال میں تو ایسا اگر اللہ نے زندگی رکھی ایسا کرنا تو نہیں کہ معاذ اللہ میں کہوں کہ اعتکاف نہیں بیٹھوں گا. میں تمثیلاً بات کر رہا ہوں. ایک سال کا اندازہ کرنے اعتکاف نہیں بیٹھتا. آپ اپنی تعداد گن لیں، تعداد گن لیں تو مشن تو نہ ہوا. کیا مشن نہ ہوا؟ ٹھیک ہے، اپنی قائد کی ذات کے ساتھ محبت اپنی جگہ حق ہے، مگر وہ محبت سچی تب ہے کہ اب وہ محبت آگے جو قائد کا مشن ہے جس کے لیے وہ جی رہا ہے اور مر رہا ہے اور دن رات ایک کیے ہوئے، اس مشن سے بھی تو محبت ہو اور اتنی ہی محبت ہو جتنی قائد سے ہے. وہ محبت اس مشن میں منتقل ہو جانی چاہیے. اب قائد کی ذات، اس کا وجود اس جگہ ہے یا نہیں؟ مشن تو ہے. بولیے آپ یوں سمجھیں گے قائد کے دو جسم ہو جاتے ہیں. قائد کے کتنے؟ ایک جسم، دو جسم ہو جاتے ہیں، ایک مادی اور ایک روحانی. کیا مادی جسم تو یہ ہے اور روحانی جسم مشن ہے. مادی جسم کیا ہے؟ یہ ہے، اور روحانی جسم میرا مشن ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ مادی جسم کو تو ہاتھ لگاتے پھرتے ہوتے ہیں. میں گزرتا ہوں، ہاتھ لگا رہے ہیں، ہاتھ لگا رہے ہیں، ہاتھ لگا رہے ہیں. مادی جسم ہے، پلید جسم ہے. یہ نطفے سے پیدا ہوا ہے، ایک نجس قطرے سے پلید جسم ہے میرا. اور خدا جانے آگے کیڑے کھائیں گے اس کو، یہ کیا ہوگا، یہ اس کی پیپیں نکلیں گی، یہ دوزخ میں جائے گا، کہاں رکھا جائے گا، جنت میں جائے گا، پتہ نہیں اس جسم کے ساتھ ہونا کیا ہے. اس جسم کو تو آپ چھوتے پھرتے ہوتے ہیں ایسے ایسے جیسے بتوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، اور چادریں بچھاتے ہیں، نیچے کمبل بچھاتے ہیں، اپنا اظہار کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے رہتے ہیں. اور جو اس جسم سے افضل جسم ہے میرا، اور وہ میرا مشن ہے جس کے لیے میں اس جسم کو کھپا رہا ہوں، جس کے لیے میں
इस जिस्म को खपा रहा हूं, इसे तकलीफ में रखे हुए हूं, ताकि वो जिस्म पल जाए, जमा हो जाए, सलामत हो जाए। उसका हशर आपके सामने, उसके लिए कितनी मोहब्बत है, कितनी अकीदत है, कितना जज्बा है, कितनी कुर्बानी है, कितना वक्त है और कितना इशार है। मैंने आपको बिल्कुल आईना आपके सामने रख दिया है, आप इसमें खुद देख लें और खुद पढ़ लें, सब कुछ आईने में नजर आ जाएगा। अंदर झांक लें, अपने अमल को देख लें और जो बात मैंने आपके सामने आईने के तौर पर रखी है इसमें देख लें। तो जब ये चीज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं तो मैं ये कैसे तसव्वुर करूं कि मरने के बाद क्या होगा? सब कुछ नजर आ रहा है और बताना नहीं चाहता हूं कि ये चीज अब आप चाहते हैं इससे किस तरह बचा जाए। हुजूर इस्लाम की उम्मत में तारीख में बड़ी बड़ी अजीम हस्तियां आई, हमसे ऊंचे लोग आए। हमारा तो शुमार ही किसी तबके और किसी खाते में नहीं है ना, हमसे बड़े बड़े ऊंचे लोग आए। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी जैसी हस्तियां आई, मुजद्दिद अल-फ़सानी, हजरत शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्तियां आई। हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुनिया में आए, बड़े बड़े अकाबिर जिन्होंने अपने दौर में दीन को जिंदा किया। मुर्दा दीन में, मुर्दा उरूक़ उम्मत में नई जिंदगी फूंक दी, दीन की मुर्दा कदरों को जिंदा किया, इह्या दीन किया, तजदीद दीन किया, बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। मगर बाद औलिया किराम के वो हैं बानियान, जैसे हुजूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत शाह बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह तआला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, या दीगर और मशाइख हैं जैसे मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, या मुख्तलिफ सलासिल में बाद और औलिया, वो तो वो है कि जिनसे आगे रूहानी तरीकत के सिलसिले और खानवादे चल पड़े, रूहानी तरीकत के सिलसिले और खानवादे चल पड़े। बाद में सिलसिले चले और बाद ऐसे हैं जिनमें लोकल सतह पर खानवादे चले। तो उनका एक तरीकत, उनका सिलसिला, एक मिशन, उनका जिस मैदान में भी उन्होंने खिदमत अंजाम दी वो उनका मिशन बन गया और मिशन आगे चला, खानवादे चले। इस तरह बाद औलिया किराम बड़े बड़े अकाबिर ऐसे उन्होंने काम किया, तो वो बाद में गद्दियां बन गई उनकी। तो बाकी की एक दो पुश्तों के चंद पुश्तों तक अच्छे तरीके से चली और बाद ऐसे कि बस एक दो पुश्तों के बाद वो मज़ार भी मौजूद हैं, गद्दियां भी मौजूद हैं, मगर वो गद्दियां रह गई आगे। वो उनके जो सिलसिले बैत के नाम की हद तक तो चल रहे हैं, मगर वो जो सारा रूहानी निज़ाम था, जो उनका मिशन था, वो मिशन आगे न चला। और ऐसे बड़े बड़े मुजद्दिदीन उम्मत और अकाबिर भी गुजरे कि जिन्होंने अपने दौर में काम किया, उनकी पूरी जिंदगी में वो काम उनका दुनिया के कई खित्तों तक फैल गया, उनके जमाने के बाद चला, मगर तसलसल के साथ उसको फिर आगे अगली सदियों में मुंतकिल न किया जा सका, तसलसल के साथ आगे न चला। और जो काम, जिन कामों के अंदर इस्लाही और तजदीदी पहलू होता है, वो उम्मत में आगे चलने चाहिए, वो एक मिशन के तौर पे आगे चलते हैं। ये काम आगे तसलसल के साथ तब चलते हैं कि जब मिशन के जो कारकुन, उनमें अहले इल्म भी तैयार होते हैं और अहले अमल भी तैयार होते हैं और पैरोकार भी तैयार होते हैं और कायदीन भी, कि वो उस मिशन से उसी तरह की मोहब्बत अपने दिलों में पैदा कर लें जो मोहब्बत उसके बानी और कायद के लिए उनके दिलों में थी। वो मोहब्बत और वो ताल्लुक और जोश और सरगर्मी अगर दिलों में मौजूद हो जाए और ये उसूल बना लें कि कायद अगर किसी जगह मौजूद है या नहीं, तो मिशन तो है, उस मिशन के साथ भी उसी सरगर्मी के साथ अपना ताल्लुक और वास्ता जारी रखें, उसी सरगर्मी के साथ, तो फिर वो मिशन आगे मुंतकिल होते हैं, कंटिन्यू करते हैं, जारी होते हैं। और जब आपकी मोहब्बत और ताल्लुक जो है वो अपने कायद की जात तक रहा और उसके बाद खत्म हो गया, तो मिशन आगे मुंतकिल नहीं होती, आगे मुंतकिल। लिहाजा सबसे पहला सबक और बहुत अहम सबक ये कि आप अगर चाहते हैं कि मिशन के तौर पे जिंदा रहे, मिशन के तौर पे जिंदा रहे, तो इस मिशन की तरफ अपनी मोहब्बत को मुंतकिल करके इस मिशन का दीवाना बनना पड़ेगा, मिशन से मोहब्बत करनी पड़ेगी, इश्क करना पड़ेगा। क्या
مثالیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود حقیقی اور مطلوب حقیقی کون تھا اور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اس چیز کو اپنے پلے باندھیں کہ جب تک یہ قائد کی ذات والی محبت اسی جوش و خروج سے بغیر کسی کمی کے مشن کے اندر منتقل نہیں ہوتی، اور قائد موجود ہے یا نہیں موجود، دونوں صورتوں میں مشن کا ہر پروگرام اسی طرح عزیز اور محبوب ہو جیسے قائد کی موجودگی میں ہوتا ہے. جب تک آپ کے اعمال یہ تکرا نہیں ہو جاتے اور یہ جذبہ اور سرگرمی نہیں آتی، اس وقت تک دوام مشن کے اندر بقا پیدا نہیں ہو سکتی. یہ ایک بنیادی تسلسل پیدا کرنے کی ضرورت ہے. مگر جو ہمارے لوگوں کے اور آپ لوگوں کے جو طور طریقے ہیں وہ اسے دمام دینے کے منافی ہیں، خلاف ہیں. وہ ایک عجیب ایک پرابلم ہے کہ جہاں اللہ پاک کسی کو صحیح عقیدے کی نعمت دیتا ہے، ایک نعمت ملتی ہے تو دوسری کوئی نہ کوئی خرابی بھی لگ جاتی ہے. اہل سنت والجماعت میں اس مسلک میں جہاں اللہ پاک نے عقیدہ درست دیا، آپ کو عقیدہ درست دیا، ایک خرابی ہے اس میں اس کے ساتھ، اور وہ خرابی پچھلے 100 سال سے چلی آ رہی ہے. یہ بات بڑھیا ہونا توجہ سے سنیں. یہ یوں چلی آ رہی ہے 100 سال سے. میں نے جو تجزیہ کیا اور میرا ارادہ ہے کہ تھوڑی سی بات آج ہو جائے گی. میں نے کہا کسی وقت میں اہل سنت والجماعت اور بنی اسرائیل اس موضوع پر کبھی خطاب کروں گا. دونوں کے حوال ایک جیسے ہیں. تو میں نے ابھی نہیں کیا کہ جو کیا تو تھوڑے مہینہ 2 مہینے فتوے شتوے چلیں گے خوب ذرا فتووں کی گرمی ہوگی. میں نے کہا چلو بھائی ابھی تازہ ان کا ختم ہوا ہے نظام، تھوڑے دن ٹھنڈے ہونے پھر کریں گے. حالت یہ ہے آج کی اہل سنت والجماعت کی، ہمارے جس مسلک سے ہمارا تعلق ہے، بڑی اہم چیز ہے. آپ تجزیہ کریں. میں نے ایک بڑا غور کیا اس کے اوپر، ایک نتیجے پر پہنچا کہ ہمارے مسلک اور عقیدے سے تقریباً 100 سال کے اندر کوئی فکری نظریاتی اور جہادی تحریک نہیں تھی. پورے صدی کے اندر اس عقیدے سے کوئی تحریک باقاعدہ دینی فکری نظریاتی انقلابی تحریک نہیں تھی. منہاج القرآن 100 سال کے عرصے میں اس مسئلے سے اٹھنے والی پہلی تحریک ہے. یہ سبحان اللہ تو ہے، مگر اس سے زیادہ سمجھنے اور توجہ کی ضرورت ہے. بہت بڑا ایک بنیادی پرابلم ہے. آپ چلے جائیں 100 سال پیچھے، تو بلکہ 150 سال پیچھے چلے جائیں جب انگریز سامراج آیا اس دنیا میں، بڑے صغیر پاک میں قابض ہوا انڈیا میں، تو انگریز کے خلاف متفرق طور پہ جہاد تک ہوا، ہندوستان اور بزرگ کرتے رہے انفرادی. مگر 1935-36 میں پہلی تحریک اٹھی جی سی تحریک بالا کوٹ. اب میں جتنی تحریکوں کی مثال آپ کو دوں گا وہ درست تھی یا غلط، اس پر کوئی تبصرہ اور اپنی رائے بولیے نہیں دے رہا، نہ یہ میرا موضوع ہے. میں تو آپ کو ان ساری چیزوں کے حوالے سے ایک اور نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں. لہٰذا جو میں مختلف مثالیں دوں گا، نہ مثالیں دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تحریکیں اٹھی وہ درست اٹھی، نہ یہ مطلب ہے کہ میں کہہ رہا ہوں غلط اٹھی، اور نہ یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کامیاب ہوئی یا ناکام ہوئی. ان چیزوں سے کوئی بحث نہیں کر رہا ہوں اور اپنی رائے بھی نہیں دے رہا اس موضوع پر. آپ کو صرف ایک چیز، ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں. تو بالا کوٹ کی تحریک اٹھی شاہ اسماعیل دہلوی اور کیا نام تھا، شاہ سید احمد شہید بریلوی، یہ تحریک کے قائد تھے شاہ اسماعیل دہلوی. اور پھر یہ سکھوں کو کیا، منظم کیا، اور بالا کوٹ کی سرزمین پہ جا کر جنگ ہوئی. اس پر 2 نقطہ نظر ہیں. کچھ لوگ جو ان کے عقیدت مند ہیں وہ اس کو جہاد اور بہت بڑا جہاد سمجھتے ہیں، اور اسلامی حکومت کے قیام کے سلسلے میں کوشش سمجھتے ہیں. جو ان کی عقیدت مند نہیں ہیں وہ اس کو جہاد نہیں کہتے، بلکہ وہ اس کو اس کے برعکس ایک سازش کہتے ہیں. اس جہاد کے خلاف جو انگریزوں کے خلاف ہو رہا تھا کہ پٹھانوں کی قوت کو ان سے ہٹا کر ادھر متوجہ کر دیا اور ڈائیورٹ کر دی اٹینشن.
تو عقیدت مند ان کو جہاد کہتے ہیں، جو اسلامی حکومت کے قیام کے لیے تحریک تھی اس سرزمین میں. جو عقیدت مند نہیں ہے وہ ان کو جہاد نہیں مانتے. میری اس گفتگو کا تعلق نقطہ نظر کا انالیسس کرنا نہیں ہے، مگر بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بہر صورت وہ دوسرے عقیدے کے لوگ تھے. شاہ اسماعیل دہلوی ان کا وہ عقیدہ نہیں ہے جو ہمارا، بلکہ وہ اپنے بزرگ حضرت شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد سے بھی ہٹ گئے تھے. ان کے عقائد سے بھی ہٹ گئے تھے اور بڑی سختی تلخی آ گئی تھی. محمد بن عبد الوہاب نجدی کے عقائد کو انہوں نے اپنا لیا تھا. شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے عقائد کو اپنا لیا تھا اور اس کے اوپر سختی سے عمل درآمد کرواتے تھے. تو کیا معلوم ہوا کہ ایک تحریک اٹھی، ایک انقلابی تحریک اٹھی، لوگوں کو انقلابی اور جہادی جذبے کے ساتھ تیار کیا، لوگوں نے قربانیاں دی، گھر بار چھوڑے، جانے دی، ایک جنگ رپا ہوئی اور ایک مارکا آرائی ہوئی. تو تاریخ میں اس ایک تحریک کا ذکر ملتا ہے اور وہ بھی اس ہمارے عقیدہ اور مسلک سے جو اہل سنت والجماعت کا جمہور کا ہے اس میں سے نہیں تھی. عقیدہ ان کا دوسرا ہو گیا. اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں تو 1956 میں ایک جنگ آزادی ہوئی بہت بڑی. اس وقت کوئی عقیدہ کوئی مسلک ابھی وجود میں نہیں آیا تھا. 1856 عقیدہ مسلک وجود میں نہیں آیا تھا. اس میں تمام بزرگ اکابر ہر ایک نے حصہ لیا. اس سے پہلے حضرت حاجی راج اللہ معجب مکی رحمۃ اللہ علیہ بھی آزادی کی جہادوں میں حصہ لیتے رہے اور علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ بھی لیتے رہے اور علماء مولانا عبید اللہ سندھی بھی حصہ لیتے رہے، مولانا محمود الحسن دیوبندی، یہ تحریک افتی بھی ہر کوئی حصہ لیتا رہا. اب اسی زمانے میں میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو تو وہ مشترک جنگ تھی انگریزوں کے خلاف، ایک جہاد کا آزادی کی جنگ تھی. مگر ایک تحریک وہ بالا کوٹ والی بتائی. پھر اس زمانے میں ایک تحریک اٹھی جس کا نام ہے تحریک ریشمی رومال. اس تحریک ریشمی رومال کے بانی مولانا عبید اللہ سندھی تھے اور اس کے سرکردہ رہنما جو تھے وہ مولانا محمود الحسن تھے. وہ علماء دیوبند میں سے تھے. تو تحریک ریشمی رومال میں بھی سرکردہ علماء یا رہنما وہ علماء دیوبند میں سے تھے. یعنی آپ کا جو مسلک ہے اکثریت اس سے نہیں تھا ان کا تعلق. وہ کامیاب ہوئی یا ناکام ہوئی مگر بصورت اس سے لوگ منسلک ہوئے اور ایک انقلابی قسم کا ذہن بنا، ایک جہادی ذہن بنا، انگریز قوت کے خلاف لڑنے کا، ایک آزادی لینے کا. اور پھر انہیں تحریک چلائی ریشمی رومال کے طریقے سے طریقے وضع کیے، جاسوسی کے نظام وضع کیے اور الٹیمیٹلی نتیجتاً تحریکیں کامیاب تو نہیں ہوئی مگر ایک ماحول تحریک ان کے وارثان میں، ان کے بعد میں آنے والوں میں، ان کے متعلقین میں ایک تحریکی انقلابی تنظیمی قسم کا ماحول اور مزاج پیدا ہوتا چلا گیا. پھر اس کے بعد انگریزوں کا زمانہ تھا. اسی زمانے میں پھر یہ تحریک کر کے موالات شروع ہوئی. وہ کانگریس کے علماء، دیوبندی مکتب فکر کے کانگریس کے علماء اور ہندو کانگریس، ہندوؤں کی کانگریس تھی، جو کانگریس تھی جو ہندو زعماء گاندھی وغیرہ سمیت ایسے لوگ، انہوں نے مل کے مشترک سے یہ تحریک چلائی تھی. اہل سنت کے علماء اور اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ، ان لوگوں نے اس کی مخالفت کی اور ترک موالات کو جائز، تحریک کو جائز قرار نہ دیا فقہی اور شرعی بنیادوں پر. اب قطع نظر اس اختلاف کے جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ بھی ایک تحریک تھی. انگریزوں کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا گیا، ان کا سامان لینا، دکان کا مکمل معاشرتی ان کے ساتھ بائیکاٹ کا اعلان ہوا. تو باصورت اس سے لوگوں کے اندر ان کے وابستگان، پیروکار اور عامت المسلمین جو ان کے ماننے والوں کے اندر ایک انقلابی تصور، ایک جہادی تصور، ایک تحریکی تصور چیزیں پیدا ہوئی. تو آپ یکے بعد دیگرے ایک مسلک اور ایک عقیدے کے لوگوں سے جو تحریکیں اٹھتی رہی، وہ کوئی ایک تحریک بھی اٹ سیلف تو اپنی کسی کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچی، الٹیمیٹلی فلیٹ ہو گئی مگر ان کا ایک تسلسل بن گیا. کیا ایک تحریک اٹھی، کامیاب نہیں ہوئی، اس کے بعد تھوڑے سے بعد دوسری اٹھ گئی، اسی عقیدے کے لوگوں میں سے کامیاب نہیں ہوئی، پھر تیسری تحریک اٹھی. تو کافی سارے لوگ منسلک ہوتے گئے، ذہن بنتے گئے، مزاج بنتے گئے، تحریکی
ایک ماحول پیدا ہوتا گیا اور سمجھ آتی گئی کہ تنظیمیں کیسے ہوتی ہیں، تحریکیں کیسے چلتی ہیں، تحریکوں کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، انقلابی جدوجہد کیسی ہوتی ہے، حریت پسندانہ مزاج بنتا گیا، تو اس کے بہت سارے فوائد ہوئے اور اثرات ہوئے۔ اسی زمانے میں تحریک ہجرت نے بھی جنم لیا، تحریک اور اعلان کیا ہم لوگوں نے کہ افغانستان ہجرت کر جاؤ، ہندوستان کو چھوڑ دیں، یہ دارالکفر ہے، دارالحرب ہے۔ جو اہل سنت علماء تھے اعلیٰ حضرت سمیت اور اہل سنت کے اکابر، انہوں نے کہا یہ دارالحرب نہیں دارالکفر ہے۔ کیا؟ اور ہر دارالکفر سے ہجرت کرنا فرض نہیں، دارالحرب ہو اور آدمی جہاد نہ کر سکے تو ہجرت کی نوبت آتی ہے۔ تو خیر یہ ان کا نقطہ نظر الگ تھا، ہمارے اکابر کا، بزرگوں کا نقطہ نظر الگ تھا، اور تحریک ہجرت الٹیمیٹلی نتائج کے اعتبار سے ناکام بھی ہوئی، ایسے نتائج بھی برے پیدا ہوئے، لوگ بھی گھر بھی ہو گئے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ٹھکانے نہ رہے۔ مگر جو چیز میں تسلسل میں لینا چاہتا ہوں، اس سے بھی ایک جذبہ سا لوگوں نے گھر بار چھوڑ دیے، لوگوں نے گھر بار چھوڑ، جذبات میں آ گئے، غلط جذبات میں آئے مگر جذبات میں آئے، ان کو طریقہ آیا کس طرح گھر بار چھوڑے جاتے ہیں۔ گھر بار چھوڑ دیے، کاروبار چھوڑ دیے، تجارتیں چھوڑ دی، بچے چھوڑ دیے، کوئی خاندان کے خاندان منتقل ہو گئے، خود ہو گئے، وطن چھوڑ کے نکل گئے، ایک جذبہ سا پیدا ہوا، ایک تحریکی جذبہ ابھرا، ایک جہادی جذبہ ابھرا، ایک انقلابی جذبہ ابھرا، جنگی جذبہ ابھرا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو تسلسل میں ایک عقیدے اور مسلک کے لوگوں میں کثرت کے ساتھ منتقل ہوتی رہی۔ اسی زمانے میں تبلیغی جماعت بھی شروع ہوئی، اس کو بھی 100 سال سے اوپر ہو گیا تقریباً غالباً، اور وہ بھی چلتے چلتے ایک ہی مسلک کے لوگوں میں اس کا عمل دخل، انتظام، انصرام تو ایک ہی مسلک کے لوگوں میں رہا، دعوت وہ ہر طرف دیتے رہے ہر ایک کو۔ اب انہوں نے بھی اس کو بالکل انقلابی تحریک تو نہیں ہے، کوئی جہادی تحریک نہیں ہے، بنیادی طور پہ ان کا ایک اپنا انداز، اپنا فکر، مگر دعوت اور تبلیغ کا کام ہے، مگر دعوت اور تبلیغ کے کام کے ساتھ ایک ان کا فکر ہے، ایک ان کا نظریہ ہے، اور پوری دنیا میں سورج مشرق کی بجائے مغرب کو چلی ہو جائے مگر وہ اپنے نظریے کو چھوڑنے پر تیار، انہیں کسی اور سے خطاب کروانے کو تیار نہیں، اپنا ان پڑھ آدمی ان کا نصاب کی رٹی ہوئی باتیں بیان کر لے گا، اس کو سن لیں گے، اور ایک بہت بڑا عالم ہو، بعمل ہو، صالح ہو، متقی ہو، کہیں کہ اس کا درس قرآن سن لو، اس کا درس قرآن نہیں کروائیں گے، درس حدیث اس کا نہیں کروائیں گے۔ ایک اپنا نظام ہے، فکر ہے، سختی کے ساتھ اس پر کاربند ہے، اچھی بات ہے یا بری بات ہے، اس سے غرض نہیں، درست راہ ہے یا غلط راہ ہے، غرض نہیں، مگر انہوں نے 100 سال ایک تسلسل کے ساتھ فکر اور نظریہ کا پرچار کیا، ایک صدی سے زائد پوری دنیا میں اس کام کو پھیلا دیا، ایک ذہن بنے، ایک خاص قسم کے ذہن تیار ہوئے۔ اسی طرح یکے بعد دیگر تحریکیں، پھر وقت آ گیا جمعیت علماء ہند بنی، کیا پہلے اس سے پہلے کانگریس بنی، جس میں گاندھی وغیرہ یہ لوگ بھی تھے، تو جو دیوبندی مکتب فکر کے علماء تھے ان کی اکثریت سیاسی طور پہ کانگریس میں شامل ہو گئی، انڈیا میں ان کی اکثریت سیاسی طور پر کانگریس میں شامل ہو گئی۔ ادھر باقاعدہ مسلم لیگ الگ ہوئی، جنہوں نے پاکستان کا مطالبہ کیا، تو اکا دکا دیوبندی مسلک میں سے کوئی عالم پاکستان کے حق میں اس جماعت میں آیا، باقی اکثریت ساری قیام پاکستان کے مخالف تھی، قیام پاکستان کے تصور کے مخالف تھی، اور وہ سیاسی طور پر گاندھی کی ہم فکر تھی وہ جماعت، مگر بھی علماء اس میں شامل ہو گئے۔ اب انہوں نے ایک طریقے جب تحریک چل رہی تھی قیام پاکستان کی، تو انہوں نے بھی ایک گویا اس کے خلاف ایک موومنٹ چلائی، انگریزوں کو نکالنے اور آزادی کے لیے بھی موومنٹ چلائی، انڈیا کی آزادی کی موومنٹ بھی چلائی۔ پھر جب انگریز چلا گیا، یہ اس کی جانے کا وقت قریب آیا اور پاکستان کا مطالبہ پچھلے 5-7 سال سے شروع ہو گیا تھا، تو انہوں نے متحدہ ہندو جو متحدہ قومیت کی اس تصور کے لیے برمار کی۔ اسی زمانے میں ایک سید عطا اللہ شاہ بخاری دیوبندی علماء میں سے انہوں نے تحریک ختم نبوت کے طور پہ چلائی، کیا نام تھا اس کا؟ مجلس احرار بنائی، مجلس فتنہ قادیانیت اور فتنہ مرزائیت کے خلاف۔ تو
تو انہوں نے بھی اپنے مسلک کے لوگوں کو، علماء کو مور اور رس موٹیویٹ کیا. عوام الناس بھی عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے آئے، مگر وہ بھی ایک تحریک، ایک جد و جہد، ایک سوچ یہ بھی تھی، ایک عقیدے مسلک میں تسلسل سے چلتی رہی. اسی زمانے میں ایک تحریک خاکسار بنی، علامہ مشرقی. وہ مسلک میں تو کوئی نجبندی تھے، نہ کوئی بریلوی تھے، بین بین سے تھے، مگر مجموعی طور پہ جو لوگ جنہوں نے اس تحریک کو قبول کیا یا کچھ عرصہ اس کے ساتھ چلے، ان کا رجحان علماء دیوبند کی طرف زیادہ تھا. پھر یہ ساری تحریک خاکسار بھی فلاپ ہو گئی، کامیاب نہیں ہوئی. مجلس احرار کا تو لوگ ایک عقیدے کے تحفظ کے لیے جد و جہد تھی، اس کی تو کامیابی یا ناکامی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اسٹرگل تھی. پھر قیام پاکستان سے پہلے دیوبندی مسلک ہی کے علماء نے پھر الگ اپنی جماعت بنا لی تھی، اس کا نام جمعیت علماء ہند رکھ لیا. جمعیت علماء، اب وہ جمعیت علماء ہند سیاسی طور پہ کانگریس کے ساتھ اس کا تعاون تھا. اس سے پولیٹیکل مائنڈیڈنس پیدا ہوئی، سیاسی ذہن بنے، سیاسی ذہن بنے، غلط یا صحیح، ان کی رائے، ان کا نظریہ درست تھا یا غلط تھا. صاحب ظاہر ہم اس کو درست نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ متحدہ قومیت پہ پرچار کرنے والے تھے. ہندو مسلمان کو ایک قوم مانتے تھے، اور ہم ہندو مسلمان کو ایک قوم نہیں، ہم مسلمان کو ایک الگ قوم اور ہندوؤں کو. علامہ اقبال نے اس کے خلاف لکھا، اور یہ جو تصور قائد اعظم اور علامہ اقبال نے دیا، ان کا نقطہ نظر علامہ اقبال اور قائد اعظم کے مخالف کا خلاف تھا. ان چیزوں سے بہر نہیں کر رہا، میں آپ کو حقائق بتا کے جو بیسک پوائنٹ سمجھا رہا ہوں وہ یہ کہ ایک سیاسی ذہن بنایا انہوں نے بنے، تو تسلسل سے 100 سال اور اس کے بعد آج تک چلتا رہا. 100 سال کے عرصے میں سیاسی تحریکیں، جہادی تحریکیں، انقلابی تحریکیں، مختلف نوعیت کی تحریکیں کثرت کے ساتھ اس مسلک یا اس مسلک کے وابستگان یا ان کے اکابر کے ذریعے شروع ہوئی، اور اس طرح ذہن بنتے چلے جاتے ہیں. ان کے پھر آگے لوگوں کے ایک تنظیمی ذہن بن جاتے ہیں، تحریکی ذہن بن جاتے ہیں، ایک انقلابی ذہن بن جاتے ہیں. بے شک وہ سوچ غلط رخ پہ چل پڑے کسی کی، یا کسی کی درست رخ پہ چل پڑے، اور وہ انجام کار کسی غلط منزل پہ جا پہنچے یا درست منزل پہ جا پہنچے، یہ معاملہ جدا ہوتا ہے، مگر ایک ذہن، ایک مزاج ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو 100 سالوں کے یہاں تو یہ کام ہوا. اسی طرح 1956 کے لگ بھگ، 58 کے لگ 80-82 کے لگ بھگ دارالعلوم دیوبند بھی بنا. 1882 کے لگ بھگ کہیں، تو وہ مدرسہ تھا چھوٹا سا. ہاں، آپ نے کسی نے نام لیا. 1940 کے قریب جماعت اسلامی قائم ہوئی، وہ بھی اسی مسلک میں سے تھی. ہاں، تحریک خلافت اس مسلک میں سے نہیں. وہ مولا شوکت علی جوہر اور مولانا محمد علی جوہر نہ دیوبندی تھے نہ بریلوی تھے، سمجھے. وہ اہل سنت والجماعت عقیدے میں سے تھے، مگر ایک آزاد خیال قائد اور متحرک قسم کے افراد میں سے تھے. ویسے آپ کی اطلاع کے لیے یہ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر دونوں مرید تھے حضور قبلہ پیر صاحب کے بارے گرامی کے. سیدنا محمود اسام الدین جیلانی نقیب الاشراف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت تھے بغداد شریف. تو وہ تو اس عقیدے اس مسلک کے لوگ تھے، مولانا محمد علی جوہر اور شوکت علی جوہر. مگر کام ان کا چونکہ اعتقادی یا مسلکی نوعیت کا تو نہیں تھا، ایک انقلابی سا کام تھا. تو چلی تحریک اور وہ بھی ختم ہو گئی. تحریک خلافت آگے پھر خلافت کو بحال کرنے کی محنت تھی نا. جب ترکوں نے اپنی خلافت ختم کر دی، ترکوں نے خلافت، علامہ اقبال نے کہا نا، چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ اور اس کی عیاری بھی دیکھ. انگریزوں کی عیاری دیکھو، مسلمانوں کی سادگی دیکھو. اور دیکھ سادگی مسلم کی دیکھ اور اس کی عیاری بھی دیکھ، اور دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ. ان شیخ مسلمان عالم اور بزرگ کی تسبیح کا ٹوٹ جانا اور دانوں کا مسجد میں بکھر جانا، یہ منظر بھی دیکھ. اور بتکدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ. اور بتکدے میں جو کافر ہے برہمن، اس کی جو زنار اتنی پختہ ہے کہ وہ یکجان ہو کے چل رہے ہیں، ان کی وحدت کا منظر بھی دیکھو، اور مسلمانوں کے انتشار اور افتراق کا منظر بھی دیکھو. تو چونکہ ترکوں نے خلافت ختم کر دی تو ساتھ ظاہر تحریک خلافت میں بھی ختم ہو جانا تھا. لیکن اس کو وہ اور سپورٹ کرنے والے لوگ ملے جلے سے تھے.
دارالعلوم دیوبند بنا، جماعت اسلامی بنی وہ بھی اسی مسلک سے، اور جماعت اسلامی کے بانی کون ہیں؟ میں بتانا چاہتا ہوں مولانا مودودی بانی نہیں ہے، یہ بھی آپ کی اطلاع کے لیے تھوڑا اضافہ کر دوں۔ مولانا مودودی صاحب جماعت اسلامی کے بانی نہیں ہے۔ ہندوستان کے تقریباً اسی مسلک سے، طلب دیوبندی مسلک سے یا اہل حدیث مکتب فکر سے، مور اور لیس اس مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے تقریباً 40 کے قریب علماء جو اس وقت کے اس مسلک کے نامور علماء تھے، انہوں نے مل کر جماعت اسلامی بنائی تھی، اس میں مولانا مودودی صاحب بھی ایک فرد شامل تھے۔ کیا یہ کوئی تقریباً 40 کے قریب بڑے بڑے علماء اور عقیدے اور مسلک کے مل کر انہوں نے بالا کوٹ میں کہاں شاید اجلاس کر کے جماعت اسلامی تشکیل دی تھی، تو مولانا مودودی صاحب بھی ان میں ایک فرد شامل تھے، فرد کے طور پر ساتھ۔ تو جب جماعت اسلامی بن گئی تو پھر پہلا الیکشن ہوا، اب اس کا صدر یا امیر کس کو بنایا جائے، تو ان سارے نے مل کر پہلا صدر یعنی امیر وہ مولانا مودودی صاحب کو منتخب کیا۔ تو اس کے پہلے امیر تھے جو پھر آگے 56 یا 58 تک یا پتہ نہیں کس یہ 62 یا 60 تک لے کے چلتے رہے، تو وہ بھی اٹھی جماعت اور اسی مسلک سے بنیادی طور پہ اٹھی۔ میں نے کثیر تحریکیں جماعتیں تنظیمیں آپ کو بنوائی، مقصد اس کا یہ تھا کہ ایک اس مسلک کے پیچھے ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، کیا ایک تحریکی بیک گراؤنڈ ہے، ایک تنظیمی بیک گراؤنڈ ہے، ایک اسٹرگل ہے۔ بے شک اس کے نقطۂ نظر اکثر مواقع پر غلط ثابت ہوئے، اکثر مواقع پر غلط رہے، فکری نظریاتی طور پر سمت درست نہ رہی، مگر کئی جگہوں پر محنتیں ہوئی، جد و جہد ہوئی، مگر ان کے اور ان کے پسماندگان اور وارثان اور ہم خیال لوگوں کے اندر ایک انقلابی تحریکی مزاج بن گیا۔ اب انہیں پتا ہے کہ تحریکیں کس طرح چلتی ہیں، اب ان کے جو اس وقت ان کی نسلیں ہیں ان کو پتا ہے کہ تحریکیں کس طرح چلتی ہیں، تحریکوں کے ساتھ وفاداری کیسے ہوتی ہے، جان کیسے دی جاتی ہے، مال کیسے خرچ کیا جاتا ہے، وقت کیسے دیا جاتا ہے، سرفرا بن کر کارکن بن کے کس طرح جائز یا ناجائز۔ اب ایسے بھی ہیں ان میں کہ جو ان سے جائز کام بھی کم اور ناجائز کام زیادہ کرواتے ہیں، وہ کیے جا رہے ہیں، ذہن بن گئے، بقائد طور ہے، تحریک ہے، جماعت کا مفاد ہے، تنظیم کا فیصلہ ہے، آگے جائز ناجائز کو نہیں دیکھتے، تنظیمی ذہن بن گیا ہے، ایک مزاج بن گیا ہے۔ اب آپ اپنی طرف آ جائیں، اب تک تو پھر آگے کوئی اور بن گئی نا، وہ تو اب کل بنی نا، وہ تو اب پھر ساری جماعتیں اب تو پھر بنتی رہتی ہیں، کئی بنی۔ میں نے آپ کو پرانی تاریخ بتائی ہے، اس کے بعد آگے کا تسلسل آپ جانتے ہیں، پیچھے آپ چلے جائیں اسی طرح پرانی تاریخ میں اپنے عقیدہ اور مسلک کے اکابر کی طرف۔ تو دارالعلوم دیوبند کے قائم ہونے سے پہلے یا شاہ اسماعیل دہلوی صاحب کے زمانے سے پہلے تو سب کے اکابر ایک ہی تھے، سب کے اکابر ایک ہی تھے۔ اس کے بعد جو جنگ آزادی لڑی گئی وہ بھی ہر ایک کوئی مشترک لڑتا رہا، اس میں کوئی مسلک الگ موجود نہیں تھے۔ دارالعلوم دیوبند بنا، یہ علماء دیوبند وجود میں آئے تو ادھر پھر اہل سنت والجماعت کی جو اکثریتی مسلک اور عقیدہ تھا، اکثریتی، اس کی نمائندگی کا صحرا مولانا احمد رضا خان صاحب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر تھا، مگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی جماعت اور کوئی تنظیم یا تحریک نہیں بنائی۔ ایک مدرسہ تھا بریلی شریف میں مدرسہ، وہ آپ سے بھی پہلے آپ کے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے قائم تھا۔ آپ نے اس دارالعلوم میں دین کی تبلیغ کی، خدمت کی، پڑھایا۔ وہ بنیادی طور پر ایک مدرس، ایک مصنف، ایک محقق اور ایک عالم و فقیہ تھے، مزاجن کوئی متحرک، کوئی تحریکی کارکن نہیں تھے، کوئی تنظیمی قائد یا کوئی یعنی عملی جد و جہد کرنے والے لیڈر مزاجن نہیں تھے۔ وہ مزاجن ایک عالم تھے، ایک فقیہ تھے، مجدد تھے، مصلح تھے، مجتہد تھے، یعنی ان کے اندر ساری صلاحیتیں، خوبیاں وہ تو بنیادی طور پر علمی تھی۔ آپ سمجھ گئے نا بات؟ انہوں نے دین کی علمی خدمت کی اور خاص طور پہ مسلک اہل سنت کی، اور گستاخی اور اہانت کا جب فتنہ شروع ہوا اس کے خلاف جہاد کیا، وہ بھی علمی اور قلمی جہاد۔ 1000 کے لگ بھگ کتابیں لکھی، بڑی کتابیں پوری، باقی چھوٹے رسائل، فتاوا، چھوٹی چھوٹی اس قسم کی چیزیں جو ہیں، ان چیزوں سے میں آپ کو بھی گریز کا سبق دیتا ہوں اور خود بھی۔
اس نے لکھا تھا صرف ہاتھ کھڑا کر دیں. ہاں یہ ان چیزوں سے نکل جائیں باہر. یہ لفظ چیزیں ہیں ان کی سوچوں نے نا ہمارے لوگوں کو مسلمانوں کو برباد کر دیا کہ فلاں اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں, فلاں کا کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے. نکل جائیں ان چیزوں کو, جو کہتا ہے اس کو کہنے دیں. آپ کیا ہے کیا نہیں اپنی بہتری سوچیں, آپ اچھا بن کے دکھائیں. بس نہیں ہے نا بات. کون کیا کہتا ہے آپ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ جو آدمی دوسروں کو سبق یاد رکھ لے. یہ شاہ صاحب کی اپنی بات نہیں ہے, مجھے تو کسی نے ان کو ایک بات کہی تھی وہ پوچھی ہے ان کی ساتھ اس سے بالا ہے. میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں, یعنی جنہوں نے کہا ان کو بھی جواب دے دوں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو جو لوگ دوسروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں وہی زندگی کی دوڑ میں مار کھاتے, زندگی کی دوڑ میں مار کھاتے. فلاں اپنے آپ کو سنت کہتا ہے, میرے سنت نہیں, فلاں یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, فلاں, جس کی ساری زندگی فلاں 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 کے پیچھے پڑی رہے گی. فلاں کہیں کا کہیں نکل جائے گا اور یہ اسی فلاں کی دل نہیں پکڑا رہے گا. ہمارے لوگوں نے یہ حشر کیا, اپنا یہ حشر کیا, یہ اسی فلاں کا دل نہیں پکڑے رکھا ہے اس نے. آج تک اس سے باہر فارغ نہیں. رسالے ان کو دیکھ لیں, تصانیف دیکھیں, ان کا موضوع وہی علماء دیوبندی ہے. دیوبندی علماء, فلاں علماء, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا. یہ ساری زندگی ان کی اسی موضوع پر گزر گئی اور جس فلاں کے پیچھے یہ پڑے ہوئے ہیں وہ انہیں یہی چھوڑ کے کہاں جا پہنچے. تو نصیحت تو یہ ہے کام کی وہی ہے کہ کسی کے پیچھے کیوں پڑتے ہیں بابا, اپنے پیچھے پڑے. کیا اپنے پیچھے پڑے, سوچیں کہ میں کیا ہوں اور ہم کیا ہیں, اور جو ہمیں فرض ادا کرنا چاہیے ہم کر رہے, اور جہاں تک ہمیں پہنچنا چاہیے تھے تو آپ آؤ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. بس پرانوں کا نام ہی لے بیٹھتے ہو نا صرف کہ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب ہم میں سے تھے, حضرت پیر میر علی شاہ صاحب ہم میں سے تھے, حضرت خواجہ سلیمان توسری ہم میں سے تھے, حضرت خواجہ غلام فرید ہم میں سے تھے, اعلیٰ حضرت ہم میں سے تھے, فلاں بزرگ ہم میں سے تھے, فلاں بزرگ ہم میں سے تھے. اوپر اوپر چلے جائیں چلے جائیں چلے جائیں, اکابر اولیاء صلحاء ہم میں سے تھے. تو صرف اسی بات پر ہی بیٹھے ہیں نا, ہم میں سے تھے وہ سارے ہی تھے. تم کیا ہو, تم کیا ریت کے دانوں کی طرح منتشر ہو گئے. حیثیت کوئی نہیں, حیثیت کوئی نہیں. تو یہ کی بے حیثیتی کیوں ہوتی ہے, اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ دوسروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں 10 سال سے. کیوں کہ ہم دوسروں کے پیچھے کیوں نہیں پڑتے, ہم دوسروں کے پیچھے کیوں نہیں پڑتے, 10 سال سے ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو ان کی تو ساری زندگی کسی نہ کسی کے پیچھے پڑے رہنا, اس کے پیچھے پڑے رہیں گے. 10 سال 12 سال کریں گے کشتی, جب اس کا کچھ نہیں بگڑے گا اور ناکامی ہو جائے گی, خسارہ ہو جائے گا, نقصان اٹھا بیٹھیں گے, اس وقت احساس ہوگا یار اس کا تو کچھ بگاڑ نہ سکے, اب کوئی اور تلاش کرو, اب اس کے پیچھے پڑو. اگلے 5-10 سال اس کے پیچھے پڑ جائیں گے, جب اس کا کچھ نہیں بگڑے گا پھر کسی اور کے پیچھے پڑ جائیں گے. انہوں نے اپنا وتیرہ کسی نہ کسی پیچھے پڑے رہنا بنا دیا. بدقسمتی یہ کیسے بن گئی ہے تو یہ ساروں تک پہنچائیں. ناراضگی راضا ہونے کے بعد یہ حق, اس سے بہتر بھلائی اور نفع کی اور ہمدردی کی بات کوئی نہیں جو میں کر رہا ہوں. کسی کی سمجھ میں نہ آئے, ناراض ہو تو اللہ اس کو ہدایت عطا کرے, مگر ایک وقت آئے گا کہ ہر شخص سمجھے گا کہ جو بات میں نے کہی تھی یہی بات بھلائی کی تھی, اس سے بہتر بھلائی کی بات کوئی نہیں. تو کتابیں بھی اسی پر اور مدرسے تقریریں, زندگی اسی پہ برباد ہو رہی ہے, زندگی اس پر برباد. حضور داتا صاحب فرماتے ہیں مجھے فرقہ ملامتی کا آدمی ملا, ایک فقیر کا ولی تھا صوفی, فرقہ ملامتی کا. میں نے پوچھا کہ تم اپنے آپ کو ملامت کا روپ کیوں دیتے ہو, برا ہو, برے کاموں والا. انہوں نے کہا تاکہ لوگ ہم سے متنفر ہو کہ ہمارا پیچھا چھوڑ دیں, ہمارا پیچھا چھوڑ دیں, اس لیے کام کرتے ہیں. تو داتا صاحب فرماتے ہیں میں ہنس پڑا, میں نے کہا تم ہی لوگوں کا پیچھا چھوڑ دو, اس طرح کا پیچھا کوئی نہیں چھوڑے گا تمہارا, تم ہی چھوڑ دو پیچھا تو خود بخود چھوڑ جائیں گے. انہوں نے کہا جی ہم کیسے پیچھا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا تم جو اس خیال میں لگے رہتے ہو کہ تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے, اس دھیان میں جو لگے رہتے ہو کہ میں نفل پڑھ رہا ہوں مجھے کوئی دیکھ رہا ہے, تو ریاکاری ہو جائے گی. میں عبادت کر رہا ہوں مجھے کوئی دیکھ رہا ہے, میں مراقبہ کر رہا ہوں مجھے کوئی دیکھ رہا ہے. یہ جو اس گمان میں ہر وقت غرق رہتے ہو کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے, یہ دھیان میں تم دیکھ رہے ہو اوروں کو, تم اوروں کو دیکھنا چھوڑ دو, سوچنا چھوڑ دو. کوئی دیکھتا نہیں دیکھتا کرنے میں تجھے کیا فکر پڑی,
تو تم اوروں کا پیچھا چھوڑ دو تو خود بخود ہر کوئی تمہارا پیچھا چھوڑ جائے گا. ہمارے لوگوں نے تو زندگی اپنی برباد کر کے رکھ لی اوروں کا پیچھا کرنے میں، اوروں کا پیچھا کرنے میں. اور ہوا کیا؟ سمجھدار آدمی کیا کرتا ہے کہ 5-7 آدمی ہو نا آگے دوڑنے والے اور پیچھے پیچھا کرنے والے ہو، تو وہ اصل منزل تک پہنچنے والے 2-4 کو الگ کر لیتا ہے، 8-10 یوں ہی گھما دیتا ہے، وہ گلیوں میں گھومتے رہتے ہیں اور یہ پیچھے والے انہی کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں اور اصل بھی منزل کو پا لیتے ہیں. یہ پیچھے کرتے رہتے ہیں، گلیوں میں پیچھے کر رہے ہیں اور حق کا کلمہ بلند کر رہے ہیں اور جہاد ہو رہا ہے. یہ بھائی اسی جہاد میں لگے ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں بتا رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کا تو جہاد علمی تھا اور وہ ایک فرد 1000 عالم علماء پر بھی باری تھی. ایسے نابغہ روزگار شخص تو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں کبھی کبھار. ان کے علمی تبحر اور خدمات کا تو عالم یہ ہے کہ وہ انپریسیڈنٹڈ بے مثال تھی. مگر بتا دیا رہا ہوں کہ کوئی تحریک تو شروع نہیں کی انہوں نے، وہ تو تحریک کے میدان کے آدمی نہیں تھے، علم اور تحقیق کے میدان کے آدمی. اس کے بعد نہ اس سے پہلے کوئی تحریک سچ تھی، ان سے پھر اساتذہ جو بنے اور شاگرد بنے، پھر پاکستان کی تحریک کا زمانہ آ گیا. انہوں نے جتنا کام کیا نظریاتی اور علمی کام کیا، کتابیں کی. اس کے بعد تحریک پاکستان آ گئی تو اس میں ایک کانفرنس ہوئی بنارس میں، سنی کانفرنس. کیا وہ کہتے ہیں 5000 کے مشائخ، ہندوستان کے بڑے بڑے اکابر مشائخ اور بڑے علماء جمع ہوئے تھے اس میں، مشائخ اور علماء بڑے. عوام تو پتہ نہیں بڑے کافی ہوئے ہوں گے، مجھے تفصیلات نہیں، مگر 5000 اکابر مشائخ اور علماء کا اجتماع ہوا، سنی کانفرنس. اس کا نام پھر سنی کانفرنس رکھ دیا گیا. انہوں نے اعلان کیا کہ ہم، جب وہ کانگریس کے علماء اور جمعیت علماء ہند والے کانگریس کی تعریف کر رہے تھے نا، قائد اعظم کی اور مسلم لیگ کی مخالفت کر رہے تھے قیام پاکستان کی، تو یہ سنی مشائخ اور علماء نے مل کے سنی کانفرنس کے پلیٹ فارم سے اعلان کیا کہ ہم قیام پاکستان کے مطالبے کی حمایت کرتے اور قائد اعظم کی قیادت کا ساتھ دیتے. انہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا اور الگ سے کوئی تحریک نہ کوئی بنائی نہ تھی. تمام مشائخ اور علماء اہل سنت نے مل کر قائد اعظم کا اور مسلم لیگ کا اور پاکستان کے قیام کا مطالبہ اور تحریک پاکستان کا ساتھ دیا. اور بعض مشائخ نے اپنے اپنے حلقوں میں جب الیکشن وغیرہ کے وقت آئے تو اپنے اپنے حلقوں میں کام بھی کیا. بڑا سرحد میں ریفرنڈم کا کام کیا، اپنے حلقوں میں کام کیے، مسلم لیگ کو ووٹ دلوائے، قائد اعظم کو سپورٹ کیا مطالبے میں. مگر یہ تو تحریک کا الگ سے ماحول نہیں تھا، کیونکہ لیڈ کرنے والی جماعت جو پولیٹیکل تھی وہ تو مسلم لیگ تھی، قائد اعظم تھی. آپ بیسک بات سمجھیں، یہ تو پیچھے تائید کر رہے تھے، ان کی پشت پناہی کر رہے تھے، تائید اپنی سپورٹ دے رہے تھے. مگر آگے بطور جماعت جو محنت کر رہی تھی سیاسی وہ، اور مسلم لیگ اس وقت جماعت نوابوں کی، جاگیرداروں کی، وڈیروں کی تھی. ان میں بھی قائد اعظم گئے تو پیچھے بھیڑیے رہ گئے، کچھ بھی نہ بچا، سب بھیڑیے رہ گئے اور آج تک بھیڑیے. اس کا تو مسلم لیگ کا تو کوئی نظریاتی وجود نہیں تھا. تو ایک نعرے پر اکٹھ بنی، قائد اعظم کی قیادت ملی ایک، اور ایک نعرہ ملا کہ ہندو اور انگریز دونوں کی غلامی سے چھٹکارا پانا ہے اور اللہ کے نام پر، کلمے کے نام پر پاکستان مسلمانوں کا الگ ملک بنانا ہے. اللہ نے کامیابی دے دی، قائد اعظم دنیا سے رخصت ہو گئے. اس کے بعد مسلم لیگ تو کوئی نظریاتی جماعت سرے سے ملی تھی نہیں، جاگیردار تھے، سرمایہ دار تھے، اور آج تک وہ اسی طرح جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں چلی آ رہی. تو یہ مشائخ اور علماء نے قیام پاکستان کی خاطر ان کی تائید کی، پاکستان بن گیا. یہ اپنے مدرسوں میں چلے گئے، اپنی خانقاہوں میں چلے گئے. اس کے بعد نہ کوئی جماعت نہ کوئی تنظیم، کچھ بھی نہیں. پھر اس کا نام جمعیت علماء پاکستان رکھ لیا انہوں نے. اور جو دیوبندی مسلک کے علماء تھے وہ جمعیت علماء ہند کی جگہ جب پاکستان بن گیا تو انہوں نے اپنا نام جمعیت علماء اسلام رکھ لیا. اس کے بعد وہ سیاسی جماعتیں اب جو اس کا حال ہے اشرا آپ کے سامنے چلی آ رہی. اب ہر ایک کے 2-2 3-3 گروپ ہیں اور وہ غیر متحرک سی اور غیر تحریکی اور غیر انقلابی سانگ کا ایک اپنا عمل ہے، ایک انتخابی سیاسی طریقے کے ساتھ اپنا چلے آئے. یہ ساری سیاسی اور تحریکی تاریخ جو ہے یہ اہل سنت والجماعت کی 100 سال کی تو یہ ہے. اب میری بات سمجھو، تو مشائخ ہوئے
صوفیاء ہوئے، صلحاء ہوئے، اولیاء ہوئے، علماء حق ہوئے، مسلک صحیح پر، صحیح حق پر مبنی عقیدے پر لوگوں کو قائم رکھا، عقیدہ لوگوں کا بچا کے رکھا، صحیح راہ پر رکھا۔ مگر دوسری طرف بدقسمتی تاریخی اعتبار سے یہ کہ اس مسلک میں کوئی تحریک، کوئی تنظیم، کوئی انقلابی جہادی جدوجہد منظم دائماً کام کرنے والی اٹھی نہیں۔ 100 سال گزر گئے، تحریکی تنظیمی جتنے بھی کام ہوئے وہ دوسرے مسلک اور دوسرے عقیدے کی طرف سے ہوئے۔ اب 100 سال کی پوری تاریخ بیت جانے کے بعد ادھر بھی نسلیں گزرتی رہی اور نسلوں کو تحریکوں سے شناسائی تو ان کی مزاج ہی نہیں۔ اب ادھر مزاج بن گئے، مشائخ سے بیعت کی تو پیری مریدی والے مزاج بن گئے۔ ہاتھ باندھ کر نیک اور سارے لوگوں کے لیے کھڑا ہونا تو ہمارے لوگوں کو آتا ہے بڑا، لیکن مزاج سے ہاتھ باندھنے والے مزاج بن گئے۔ ہاتھ باندھنا بھی آتا ہے، رونا بھی آتا ہے، ہاتھ چومنا بھی آتا ہے، دعائیں کروانا بھی آتا ہے، ادب کرنا بھی آتا ہے۔ بھئی یہ چیزیں تو مشائخ، اولیاء، صلحاء، بزرگوں نے ادب والے ان کے طریقے سے یہ ادب تو مل گئے، یہ ادب تو مل گئے۔ کیوں نہ ملے؟ کیونکہ اکابر کے یہاں ادب ایسے تھے۔ آپ کے ذوق کی بات بھی کہہ دوں، حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پاک میں تھے، جب نکلنے لگے آنے لگے تو باہر گلی میں کتا بیٹھا ہوا تھا، اس کا پاؤں زخمی تھا، کوئی اینٹ لگی یا چوٹ لگی تو زخم بہ رہا تھا، زخم تھا، خون بہ رہا تھا کتے سے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ کے مریدین بھی تھے، آپ دوڑے اور کتے پر گر پڑے، اس کو پکڑ لیا اور اپنی پگڑی دستار اتار کے پھاڑ کے کتے کی پٹی کر دی۔ کسی نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ اس نے کہا جو آپ سوچ رہے ہیں وہ تو مسئلہ مجھے بھی آتا ہے، مگر مدینے کا سب ہے، ہم سے تو یہ بھی بہتر ہے کہ حضور کے شہر میں رہتا ہے، زخمی تھا، میں نے اپنی میری دستار اور کس کام کے لیے، اگر حضور کے سبے کے کام نہ آئے باندھ دیا تو محبت اور ادب والا تو سلیقہ یہاں تک سیکھا مشائخ صوفیاء سے، کیونکہ ان کا میدان یہ تھا تو یہ کرینہ ادب کا تو مل گیا، یہ کرینہ ادب کا تو مل گیا، مگر ساتھ ہی ساتھ طریقت بھی آگے چکے، رخ بدل گئی اور حالات بدل گئے اور وہ بدل گیا کاروبار اور تجارت میں۔ تو اکابر صوفیاء مشائخ جب نہ رہے اور گدیاں چل پڑی تو چلتے چلتے گدیوں پر دکانیں کھل گئیں اور کاروبار کھل گئے، تجارتیں بن گئی، دکانیں بن گئیں۔ اب روحانیت کی جگہ تعویذوں نے لے لی، روحانیت کی جگہ تعویذوں نے لے لی، کاروبار نے لے لی۔ اب اس کے بعد اب یہ نظام بھی چل پڑا، اب لوگ پھر اب کوئی سر میں درد ہو تو مسلک کا مزاج کیا بن گیا، سر میں درد ہو تو بجائے ڈاکٹر کے پاس جانے کے چلے گی دم کر دیں، سر میں درد ہے پیراسیٹامول نہیں لینی، دم کروا لینا، جس میں دردیں ہیں پونسٹیں نہیں کھانے کی، دم کر دیں۔ یہ تو وہ دم ہے نا جو میرے پاس آتے رہتے ہیں، اقسام دم، دل کے بتا رہا ہوں، سر میں درد ہے دم کر دیں، کان میں درد ہے دم کر دیں، یہ ساری قسموں کے دم میں نے 10 دنوں میں کیے ہیں۔ یہ میں آپ کو مزاج بتا رہا ہوں کیا بن گیا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ ناجائز ہے، ناجائز ہوتا تو میں خود کیوں کرتا، اس میں خیر و برکت ہے، لوگوں کو فیض بھی ہو جاتا ہے، مگر مزاج یہ سر میں درد ہے دم کر دیں، کان میں درد ہے دم کر دیں۔ ایک صاحب آئے مجھے زکام ہے نفلا، دم کر دیں۔ کسی نے کہا مجھے پتھری ہے، کئی کیس آئے گردے کی پتھری ہے مجھے دم کر دیں، پیٹ میں درد ہے دم کر دیں، نیند نہیں آتی دم کر دیں، کاروبار ٹھیک نہیں دم کر دیں، یعنی دعا دے دیں، وظیفہ دے دیں، کیس ہیں مقدمات ہیں، وظیفہ اور دعا۔ الغرض اب آپ یوں سمجھ لیں کہ بچے کی پیدائش سے لے کر موت تک انسانی زندگی میں جتنے معاملات پیش آتے ہیں ہر معاملے پر دم ہے۔ ہم بن گئے اہل دم۔ کیا یہ باتیں بڑی بڑی سخت اور تلخ حقیقت ہے کہ ہمارا سارا کا سارا زور دعائیں کروانے پر، دم کروانے پر، حاضری دی، توجہ کرائی، برکت کی دعا کروائی، دم کروایا، کہ وظیفہ پوچھا، بس اس چیز کے اوپر زور ہے۔ میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، مگر اس کا دوسری طرف نقصان کیا ہے، مزاج میں عملیت نہیں رہی، طبیعتوں میں عملیت نہیں رہی، بولیے عملیت نہیں رہی، عمل کا جو جذبہ ہوتا ہے، محنت کا جذبہ، مشقت کا جذبہ، مجاہدہ، وہ نہیں رہا۔ جب دم سے سر درد کا آرام آ جانا ہے تو کون جائے گا کلینک اور ڈاکٹر کے پاس اور خرچ کرے گا؟ وہ نہیں کرے گا، خرچ بچ گئے۔
چلو یہاں سے تو مفت مل گیا نا دم، تو جہاں کہیں وہ 11 پیسے بھی لگتے ہیں یا 11 روپے 45 وہ پیسوں والی جگہ بھی تو ہے نا، تو 100 بھی ڈاکٹروں کے پاس جانا نہ رہا، تو شعور ڈیولپ نہیں ہوا، پھر دنیا آگے بڑھتی گئی، علم آگے بڑھتا گیا، شعور آگے بڑھتا گیا، سائنٹیفک میتھڈ آ گئے، تعلیم یافتہ زمانہ آ گیا، تو وہ اسی جگہ کھڑے رہے گی بس دم ہوگا۔ اب دم کے نام پر کیونکہ دم کا مزاج بن گیا، تو دم والے تو تھے وہ چلے گئے، اب کتنے رہ گئے اصل دم والے؟ اب تو کاروباری ہے، اب کہاں رہ گئے وہ دم والے؟ بہت قلیل ہے، بولیے بہت قلیل۔ نتیجہ کیا کہ بدنامی بھی ہو گئی، یعنی وہ بچ لڑکیوں سے دبوا بھی رہا ہے، مسٹنڈا پیر عورتوں سے دبوا بھی رہا ہے، اور ساتھ دم چھو بھی کر رہا، دم بھی کر رہا ہے بیٹھا۔ اب دم کا تصور بدنام ہو گیا یا نہیں؟ تو جو بزرگ پہلے دم کرتے تھے ان کا دم بھی ظالم نے بدنام کر دیا۔ تو لوگ ادب کرتے تھے، ادب میں اگلا سجدے میں گر گیا، اس کے سجدے نے ادب والوں کا سچا ادب بھی بدنام کر دیا۔ اس طرح جب کاروبار اور تجارت آ گئی تو بد اعتقادی بھی پھیلی، بے عملی بھی پھیلی، اب نمازیں بھی دم سے پار ہو رہی ہیں، نمازوں کی ضرورت بھی کوئی نہیں، کئیوں کو دم سے کر دیا، تو سارا کام پیر مشرک کے سپرد کر دیا، وہی بیڑا پار کروا دے گا۔ نمازیں روزے اس نے کہا تمہاری ساری ذمہ داری میں نے اٹھا لی ہے، تمہاری ساری ذمہ داری میں نے اٹھا لی ہے۔ تباہی ایسے کہنے والوں پر، خود بھی جہنم میں جائیں گے، پچھلوں کو بھی لے جائیں گے جو ان کی اس طرح کی باتوں کی پیروی کرے گا۔ تو بد اعتقادیاں بھی آئیں، جہالتیں بھی آئیں، بے عملی بھی آئی، انقلابیت بھی نہ رہی، عملیت بھی نہ رہی، محنت بھی نہ رہی، ایزی ویز پر اعتبار ہو گیا، آسان طریقے سے کام چل جائے۔ اب کسی کو کہیں نا، میں اکثر کہتا ہوں علاج کرا لو، اور جی علاج تو ہوتا ہی رہے گا، بڑا کرواتے ہیں دم فرما دیں، پتہ علاج میں کوئی نہیں کروانا، بس دم سے کام ہو جائے۔ تو سارے مزاج کے اندر ایک اجتماعی مزاج میں تعطل پیدا ہو گیا۔ کیا تعطل؟ جمود پیدا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ جمود۔ اس سے اجتماعی طور پہ جو مسلک میں اور اہل مسلک میں جو مزاج بنا، اس میں جمود غالب آیا، تعطل غالب آیا، تحریکیت کا فقدان ہوا، انقلابیت کا فقدان ہوا، عملیت کا فقدان ہوا، مزاج ہی نہیں بنا۔ اب میں کہا کرتا ہوں، اب ہماری قسمت یہ 100 سال کی یہ پوری تاریخ تھی، ایک مزاج تھا، ہماری تحریک اور ہم خود اس مسلک میں پیدا ہو گئے۔ خوش قسمتی کہ ہم سچی راہ پر اور سچی عقیدے پر ہیں، خوش قسمتی، اللہ کا شکر ہے۔ مگر یہ تحریک میراث القرآن کی قسمت کہ وہ اس تحریک، اس مسلک عقیدے سے پیدا ہوئی۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ اللہ پاک گواہ ہے میری اس بات پر جو میں کہہ رہا ہوں، خدا نہ خواستہ، کیا خدا نہ خواستہ یہ تحریک کسی دوسرے مسلک سے اٹھتی، آج روئے زمین کی سب سے بڑی تحریک ہوتی۔ اور آپ دیکھتے کہ اس مسلک کے لوگ کس طرح قربانیاں دیتے ہیں، اور کس طرح ساری ان کی دنیا مسلک کی یکجا ہو کر اس تحریک کو اٹھانے پر لگ جاتی ہے، اور کیا کچھ وہ کر گزرتے۔ یہ دوسرے مسلک میں سے کسی میں اٹھتی تو وہ اس کو کس طرح سروں پر اٹھاتے اور آسمانوں پر لے جاتے اور کیا کچھ کر گزرتے، اور اللہ کا کیا شکر ادا کرتے، اور کتنی خوش قسمتی سمجھ کے اس کے لیے سب کچھ مٹا دیتے۔ مگر یہ اللہ کا فضل کہ اللہ پاک نے حق کی حمایت کے لیے اسے یہاں سے اٹھایا، اور باقی بات جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے وہ ان کا مزاج ہے کہ جو کوئی اپنے زمانے میں کوئی بہتر اللہ پاک کی کسی کو نعمت ملی اور وہ نعمت والا اٹھا کوئی کام کرنے کے لیے، تو ہمارے لوگوں کا مزاج بن گیا کہ جب تک اسے قبر میں دفن نہ کر لیں اور اس کے عرس منانے شروع نہ کر لیں، اس کی زندگی میں تو اسے ماننا ہی نہیں۔ ہم بن گئے عرسوں والے اور ختموں والے۔ کیا ختم اور عرس؟ اور ختم کا مطلب ہے کہ پہلے ہم اس کو ختم کرتے ہیں، پھر اس کا عرس مناتے ہیں اور سالانہ عرس کرتے ہیں، پھر اس کی کرامتیں شروع کرتے ہیں بیان کرنا، اور جب تک وہ زندہ رہتا ہے اس وقت تک نہ صرف یہ کہ مانتے نہیں بلکہ ہر ممکن مخالفت بھی کرتے ہیں، طوفان بھی اٹھاتے ہیں، رکاوٹیں بھی کھڑی کرتے ہیں، اور کوئی دقیقہ نہیں چھوڑتے اس کو نیست و نابود کرنے کا۔ تو غیر یا پرائے اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا اپنا نقصان پہنچاتے اپنے۔ یہ سارا کیوں ہے؟ اس لیے کہ 100 سال کی تاریخ میں
کوئی تحریکی تنظیمی انقلابی قسم کا مزاج ہی پیدا نہیں ہوا کہ وہ اچھی برائی چیز کا امتیاز ہی کر سکے. یہ بنیادی پرابلم ہے کہ تحریک منہاج القرآن کے اندر یہ جو نقص پایا جاتا ہے کہ ذات کے ساتھ شخصیت سے محبت ہے مگر مشن میں منتقل اتنی نہیں ہوتی. اس میں آپ کا ذاتی اتنا قصور نہیں, آپ کے پیچھے 100 سال لگے ہوئے ہیں, پیچھے 100 سال لگے ہیں. طبیعت, تربیت, مزاج, ماحول پورا ڈیولپ اس نے ایسے ہوا ہے کہ شخصیتوں سے بھی محبت ہو جاتی, نیک لوگوں سے, صالح لوگوں سے, اولیاء سے, علماء سے, مشائخ سے, قائدین سے. جہاں کوئی روحانی طبیعت جم گئی, وابستگی ہو گئی, ایک نور, ایک روشنی, ایک چمک نظر آئی, دل لگ گیا, محبت بھی کرتے ہیں, ادب بھی کرتے ہیں, شخصیت کی حد تک تو کمال ہے یعنی اس مسلک میں. مگر وہ جو آگے مشن کو زندگی میں اپنانا ہے اور اس کاز کو لے کے اس کے لیے جینا اور مرنا ہے, عملی جدوجہد کرنا ہے, اس مشن سے محبت کرنا ہے, اسے جہاد بنا کے اپنا لینا ہے اور اپنا تن من دھن سب کچھ اس مشن کے لیے لٹانا اور ساری صلاحیتیں ذہنی, فکری, جسمانی, مالی, آئلی ہر قسم کی چیز کو لگا دینا. یہ جو ایک مزاج ہے وہ مزاج کی بیک گراؤنڈ نہیں تھی. یہ تحریک منہاج القرآن شروع ہوئی اور پہلی بار اس مسلک کے لوگوں نے اس انداز کی زبان, اس انداز کا کلام, اس انداز کا بیان, اس انداز کی بات سنی. اور میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا شکر ہے کہ 10-12 سال میں جتنا کچھ آپ نے گین کیا یہ بھی خدا کا شکر ہے. نصف صدی سے زیادہ کا سفر آپ نے طے کر لیا. مایوسی کی بات نہیں, مگر صرف اس پر اکتفا کرتے رہنا اور آپ کو حقائق نہ سمجھانا یہ ظلم ہوگا. اب اس کو دوام دینا ہے تو آپ نے 100 سال کا سفر بھی خود طے کرنا ہے. کیا 100 سال کا سفر تحریکی جو خلا ہے, کیا بولیے, تحریکی خلا کا سفر, جہادی خلا کا سفر, انقلابی خلا کا سفر, تنظیمی خلا کا سفر, میں اس کی بات کر رہا ہوں. یہ سفر بھی تنظیمی سطح پہ آپ نے خود طے کرنا ہے اور ہو سکتا ہے بری مشکل نہیں. علامہ کہتے ہیں ایک ہی جس میں طے کر دیا قصہ تمام, میں زمین و آسمان کو دے کر سمجھا, اس زمین و آسمان کو دے کر سمجھا. جس عشق کی راہ پر آپ گامزن ہیں, اگر اس عشق کے ساتھ عقل کی تھوڑی سی روشنی شامل ہو جائے, عقل و تدبیر کا تھوڑا سا تقاضا اس عشق کے ساتھ شامل ہو جائے تو یہ آپ صدی کا سفر طے کر سکتے ہیں اور آپ نے آگے بڑھنا. اور مقابلے بہت سخت ہیں آپ کے, مقابلے آپ کی جنگ عالمگیر سطح کی جنگ ہے, علاقائی نہیں ہے, ہماجیت جنگ ہے, بڑے محاذ ہیں, پوری دنیا کا میدان ہے. اللہ کا شکر ہے کہ آپ کا بڑھنا, آپ کا پھیلنا ہماری تاریخ میں اور دوسروں کی تاریخ میں, پورے 100 سال کی تاریخ لے لیں, 200 سال کی تاریخ لے لیں, 10-12 سال میں جو سفر آپ نے کیا ہے اتنا سفر تاریخ میں کسی اور تنظیم اور تحریک نے نہیں کیا. یہ مبارک ہے آپ کو, اللہ کا شکر ہے. مگر اب لگتا یہ ہے کہ 10-12 سال کا سفر طے کر کے اب ذرا ڈھیلے پڑ گئے. اب رفتار پہلے سے بڑھنی چاہیے, ڈھیلے پڑ گئے تو جو سفر طے کیا وہ بھی ختم ہو جائے گا. مستعد ہوں, تیز ہوں, آگے بڑھیں, محنت کریں. اور راز اس کا اس میں ہے جو میں نے بتایا, جو محبت آپ کو اپنے قائد کی ذات سے ہے اسے پورا کا پورا اسی جوش و خروش کے ساتھ اپنی محبت کو اپنے مشن میں منتقل کریں, مشن میں منتقل کریں. پھر اس مشن کی محبت کو آگے بڑھائیں, اس میں عمل کا جوش شامل کریں, اس میں پھر نظم شامل کریں, نظم اور محنت کریں, نظم اور ریاضت و مجاہدہ کے ساتھ. اللہ کی مدد شامل حال ہوگی, حضور اسلام کے نالین پاک کی خیرات ملے گی, اولیاء صلحاء کی برکات ملیں گی, اور انشاءاللہ آپ ایک سچی راہ پر ہیں, حق پر ہیں اور حق کی طرف بڑھ رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو حق کی منزل تک پہنچا دیں گے. یہ تو پھر پوری گفتگو ایک بھی رشتے پر ہو گئی آج ساری. اگر یہی آپ کے پلے پڑ جائے, آپ کے پلے, تو اس میں بڑی خیر ہے, بڑی برکت انشاءاللہ اور بڑی کامیابی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہاتھ میں فرمائے. وما علینا کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا, میں تیرے باہر